میری کپ کپاتی آواز نے جانے اس پر کیسا اثر کیا کہ وہ جلال میں آ گیا۔ تو کہے تو ابھی فیصلہ کرا دوں، تجھے دنیا چاہیے نا؟ جا، میرے مالک نے آج سے دنیا تیرے نام کر دی، وہ تجھے مل جائے گی، لیکن اب کی بار چوکا تو پھر کبھی فریاد نہ کرنا۔ وہ تجھ سے صرف ایک بد دعا کی دوری پر ہے۔ تجھے اوپر والے سے یہی گلہ تھا نا کہ اس نے تجھے آدھا دین اور آدھی دنیا کیوں دی؟ جا، آج سے تیری دنیا پوری کر دی گئی ہے، اب آگے تیری اپنی ہمت ہے۔ مجذوب ایک جھٹکے سے مڑا اور مزید کچھ کہے بنا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ ایک لمحے کو مجھے یوں لگا جیسے مجھ سے سب قضا ہو گیا ہو۔ میں بوجھل قدموں سے درگاہ لوٹ آیا، جہاں مولوی خضر پریشانی کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری جانب لپکے۔ خرم کے گھر سے پیغام آیا تھا میاں، اس کی حالت گزشتہ رات سے کافی ابتر ہے۔ جانے اس کے ذہن میں یہ بات کیوں سما گئی ہے کہ اگر وہ صحت یاب ہو گیا تو صرف تمہاری مسیحائی سے۔ میرا خیال ہے تمہیں وہاں جانا چاہیے۔ میرے ذہن میں مجذوب کی آواز گونجی، وہ صرف ایک بد دعا کی دوری پر ہے۔ میرا ذہن سائیں سائیں کرنے لگا۔ اچانک درگاہ کے دروازے پر خرم کی ماں بوکھلائی ہوئی سی اندر داخل ہوئی۔ جانے کیوں ان کی حالت دیکھ کر میں پہلی مرتبہ خوفزدہ ہو گیا۔ خرم کی والدہ میری جانب لپکی، جلدی چلو عبداللہ بیٹا، خرم کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، میرے بچے کو اب صرف تم ہی بچا سکتے ہو۔ میری نظر مولوی خضر کی نظر سے ٹکرائی۔ مجھے یوں لگا مجذوب کی پیش گوئی پوری ہونے کا وقت آ پہنچا ہے۔ خرم کے گھر کی جانب جاتے ہوئے تمام راستے مجھے مجذوب کی کئی باتوں کی باز گشت نے گھیر رکھا، اور پھر خرم کے سرہانے زہرا کو کھڑے دیکھ کر میرا دم اٹکنے لگا۔ اس کی موجودگی میں تو اکثر میں سانس لینا بھی بھول جاتا تھا۔ کسی بیمار کے لیے دعا کیا خاک کر پاتا؟ جانے کس مشکل سے میں نے اپنے حواس یکجا کیے۔ خرم کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ پتہ چلا طبی تشخیص کے مطابق حادثے کے بعد اگرچہ خرم کو فوری طور پر آپریشن تھیٹر پہنچا دیا گیا تھا، لیکن تمام احتیاط کے باوجود جسم میں پھیلتا زہر اپنا اثر دکھا گیا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ دونوں ٹانگیں کٹنے کے باوجود خرم دن بدن نڈھال ہوتا گیا، اور اس کا ہر 24 گھنٹے بعد پلٹنے والا بخار اب دن رات مستقل اس کا وجود پھنکاتا رہتا تھا۔ ڈاکٹر اپنی سی تمام کوششیں کر چکے تھے۔ ان کی آخری امید بیرون ملک سے منگوائی گئی ایک خاص ویکسین تھی، جو اگلی شام کے ہوائی جہاز سے لائی جا رہی تھی، لیکن خود خرم اپنی ہر امید تیاگ چکا تھا۔ اس تمام عرصے میں اس کے جلتے بدن اور سلگتی روح کو اگر چند لمحے کی ٹھنڈک نصیب ہوئی تھی تو وہ صرف درگاہ سے آئے پڑے ہوئے پانی کی مہربانی تھی۔ مولوی خضر کی بتائی ہوئی وہی چند مخصوص آیات پڑھ کر میں نے پانی کے گلاس پر پھونک دی، اور خرم نے بےتابی سے وہ پانی حلق سے نیچے اتار لیا۔ کچھ پل کے لیے اس کی انگارہ سانسوں کو قرار سا مل گیا۔ میں بغور اس کی حالت دیکھتا رہا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے سنا ہے تمہاری دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے عبداللہ، تم میرے لیے دعا کرو گے نا؟ تمہارے جینے کی خواہش ہی تمہاری سب سے بڑی دعا ہے خرم۔ کسی بھی دعا سے کہیں زیادہ تمہاری اپنی قوت ارادی پر بھروسے کی ضرورت ہے۔ اس نے سر جھٹکا۔ نہیں، مسیحا کو عام طور پر اپنی مسیحائی کا اعجاز کم ہی ہوتا ہے۔ میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم دور کہیں میری روح سے جڑے ہو۔ کچھ ناتا تو تم سے ایسا ضرور ہے جس نے مجھے یہ احساس بخشا ہے کہ میرے درد کی ہر دوا بس تمہارے پاس ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اگر اس بار بھی تم نے میری مسیحائی نہیں کی تو میں مر جاؤں گا۔ خرم کی بات سن کر اس کی ماں رو پڑی۔ میری نظر اٹھی اور
زہرا کی ڈبڈبائی نظر کا سارا ترش نمک میرے حلق میں انڈیل گئے۔ پھر مجھ سے وہاں نہیں ٹھہرا گیا اور میں چپ چاپ باہر نکل آیا۔ درگاہ تک واپس پہنچتے پہنچتے رات ڈھل چکی تھی۔ مولوی خضر میرے انتظار میں صحن کے چوبارے پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ کہو میاں، کچھ آرام آیا تمہارے مریض کو؟ آپ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں۔ میں دوبارہ خرم کے گھر نہیں جاؤں گا۔ آخر ان سب لوگوں کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ میں کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا؟ کیا میں اور کیا میری دعا؟ آپ خوب جانتے ہیں۔ مولوی خضر نے غور سے میری جانب دیکھا۔ جیسے تمہاری مرضی میاں، لیکن یاد رہے کبھی کبھی دعا نہ دینے کا مطلب بد دعا دینا بھی ہو جاتا ہے۔ میں اپنی جگہ جم سا گیا۔ مجذوب نے بھی تو یہی کہا تھا کہ زہرا مجھ سے صرف ایک بد دعا کی دوری پر ہے، تو کہیں یہ وہی بد دعا تو نہیں؟ یہ کیسا ستم ہے کہ قدرت نے میرے رقیب کے نصیب کی آخری دعا میرے حصے میں رکھ چھوڑی تھی، اور اس دعا کی قبولیت کی پہلی اور آخری شرط میرے خلوص سے متصل کر دی گئی تھی۔ بھلا کوئی اپنے رقیب کے لیے بھی پوری شدت اور کامل خلوص کے ساتھ دعا مانگ سکتا ہے؟ میں وہیں درگاہ کے چبوترے پر ہاتھوں کا تکیہ بنا کر لیٹ گیا، اور جانے کب آسمان پر اپنے مقدر کا دھندلا ستارہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں پھر وہی گہری دھند تھی، اور وہی ایک نیا دھندلا جہاں بائیں پھیلائے میرا انتظار کر رہا تھا، لیکن میں خواب میں بھی درگاہ کے صحن میں ملزم بنا کھڑا تھا، اور میری فرد جرم پڑھ کر سنائی جا رہی تھی۔ یہی ہے وہ سیاہ نصیب جس نے درگاہ کے مجاور کے روپ میں محبت جیسے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کا حلیہ تو بظاہر شرعی ہے، لیکن اس کا اندر شدید آلودہ اور کالک زدہ ہے۔ بظاہر خدا کی تلاش میں سرگرداں، مگر اصل میں اپنے محبوب کی چاہت میں دربدر ہے۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہتے ہوئے اور ایسے مقدس چار دیواروں کے بیچ بس اس ایک چہرے کو سوچتا رہتا ہے۔ اسے اس کے رہبر نے زمانے کے سبھی سرد و گرم سے آشنا کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر اس کا من پھر بھی اسی ایک عشق سے اٹا رہا۔ اس کا دل کبھی پوری طرح پاک نہ ہو پایا، اور یہ جہاں بھی گیا وہاں دین کی تبلیغ کے برعکس اپنی محبت کی ترویج ہی کرتا رہا۔ تو بولو، ایسے گھناؤنے جرم کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ سارا مجمع چلانے لگا، اسے سنسار کر دو، اسے مار ڈالو۔ چاروں طرف سے مجھ پر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ میں گھٹنوں کے بل گر گیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر خود کو پتھروں سے بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ ٹھہرو، مجھے مت مارو، میں نے کبھی پاک ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ سب جانتے ہیں کہ میں تو بس اپنی محبت کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے اس دنیا تک پہنچا تھا، اور مجھے اسی محبت کو پانے کے دعوے کے ساتھ اس چوکھٹ کو پار کرایا گیا تھا۔ میں نے اس تمام سفر میں کبھی اعلان بزرگیت نہیں کیا، پھر مجھ سے پاکی داماں کا تقاضا اور امید کیوں؟ اگر اس تمام سفر میں میرے دل سے اس گناہ محبت کے داغوں کو کھرچا نہ جا سکا تو اس قدر واویلا کیوں؟ ایک بے اختیار کو سزا کیوں؟ میں یوں ہی چلاتا رہا، اور تبھی اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ سویرا ہونے کو تھا۔ کاش کوئی سورج ایسا بھی ابھرتا جو دلوں کے اندھیرے دور کر پاتا۔ دن چڑھے بختیار بھی آ پہنچا۔ جانے کیوں آج اسے دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں آئینہ دیکھ رہا ہوں۔ اس نے آتے ہی دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے اسے پوچھ لیا۔ کیا محبت خود غرض بھی ہو سکتی ہے؟ میں نے تو سنا تھا کہ محبت صرف قربان ہونا جانتی ہے۔ محبت صرف خود لٹ جانے کا نام ہے۔
بختیار میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی چلا اٹھا، سب جھوٹ ہے، یہ سب بزدلوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ محبت تو بس جیت لینے کا نام ہے، جو ہار جائیں صرف وہی لٹ جانے کی دہائی دیتے پھرتے ہیں۔ اور میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو اپنی محبت ہار جائے اسے جینے کا کوئی حق نہیں، کہ محبت کے بنا بھی تو صرف فنا ہی اس کا نصیب ہے۔ میں ساری عمر روز مرتا آیا ہوں، اب اگر چند پل جینے کا موقع مل رہا ہے تو میں اسے کسی رکیب کی بھینٹ کیوں چڑھ جانے دوں؟ کچھ لوگوں کے لیے قدرت کی جھولی میں صرف ایک ہی موقع باقی ہوتا ہے، اور میں یہ آخری موقع کسی کمزور جذباتی لمحے کی نظر ہو کر برباد نہیں کر سکتا۔ ہر بار نصیب مجھی سے قربانی کیوں مانگے؟ اس بار قربانی میرے رکیب کو دینی ہوگی۔ بختیار اپنی دھن میں نہ جانے کیا کچھ بولتا رہا اور میرے اندر جھکڑ سے چلنے لگے۔ ہاں ٹھیک ہی تو ہے، ہر بار قربانی ہمارا مقدر ہی کیوں؟ کہیں خرم کی یہ بیماری میرے لیے بھی قدرت کے کشکول میں بچا ہوا آخری موقع تو نہیں؟ اور اگر اس کا انجام اس بیماری کے ہاتھوں لکھ دیا گیا ہے تو پھر میری دعا کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ بختیار اب بھی پر امید نگاہوں سے میرے جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ بختیار پر شادی مرگ جیسی کیفیت طاری ہو گئی، جیسے واقعی میری دعا ہی اس کی محبت کے حصول کا آخری ذریعہ ہو۔ کاش محبتیں صرف دعاؤں سے حاصل ہو سکتی تو آج سارے زمانے میں کوئی نامراد نہ ہوتا۔ میں نے دعا ختم کر کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو بختیار سے رہا نہ گیا۔ آپ نے میرے لیے کیا مانگا؟ مجھے اپنی آواز خود اجنبی سے لگی۔ میں نے اللہ سے تمہارے رقیب کی قربانی مانگی ہے۔ اگر تمہاری محبت کا انجام تم دونوں میں سے کسی ایک کی قربانی ہے تو میں نے خدا سے التجا کی ہے کہ اس بار اثار کا یہ پہاڑ تمہارے رقیب کے کاندھوں پر رکھ دے۔ بختیار اس چھوٹے بچے کی طرح خوش ہو گیا جو پرانا کھلونا ٹوٹ جانے پر کسی نئے کھلونے کے بہلاوے میں آ کر رونا بھول جاتا ہے۔ لیکن میں اپنے اس پاگل دل کا کیا کرتا جو آخری بازی مات ہو جانے کے بعد بھی کسی ضدی بچے کی طرح مچل رہا تھا اور کسی بہلاوے میں آنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آج شام مجھے خرم کی نئی ویکسین کا ٹیکہ لگائے جانے سے پہلے مغرب سے قبل اس کے لیے دعا کرنے جانا تھا، لیکن میرے دل اور دماغ کی جنگ سپہر تک اتنی شدت اختیار کر گئی کہ جسم بخار میں تپنے لگا۔ میرا دماغ مجھے خرم کے گھر جانے سے روکتا رہا اور دل اس بھرم کی دہائی دیتا رہا جو خرم اور اس کی ماں کو مجھ پر تھا۔ لیکن کیا دنیا کا کوئی بھی بھرم، کوئی بھی مان اتنا اہم ہو سکتا تھا کہ جس کی خاطر میں زہرا کھو دیتا؟ اس کشمکش نے عصر سے پہلے ہی میری رگوں میں انگارے بھر دیے، اور جب میں لڑکھڑاتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا تو صحن میں وضو کرتے مولوی خضر میری حالت دیکھ کر فوراً میری جانب دوڑے۔ میرے ماتھے کو چھونے اور ان کی تشویش بھرے لہجے میں کچھ بڑبڑانے کی حد تک تو میرے حواس نے ساتھ دیا، اور پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ مجھے ہوش تب آیا جب میں نے اپنے ماتھے پر برف میں بھگوئی پٹیوں کی ٹھنڈک محسوس کی۔ میں درگاہ کے حجرے میں تھا اور کھڑکی سے باہر رات کی تاریکی پھیل چکی تھی۔ میں نے ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کی تو مولوی خضر نے مجھے روک دیا۔ لیٹے رہو میاں، ابھی تمہاری حالت سنبھلی نہیں ہے، میں کسمسایا۔ لیکن مولوی خضر میرا مدعا سمجھ گئے۔ اس کام کے لیے اب دیر ہو چکی ہے۔ خرم کی والدہ تمہیں مغرب سے پہلے لینے کے لیے آئی تھی، لیکن تم اس وقت ہذیانی حالت میں نہ جانے کیا کچھ بول رہے تھے۔ تمہاری حالت دیکھ کر تو وہ خود گھبرا گئیں، اور پھر انہی کا ڈرائیور یہاں ڈاکٹر کو بھی لے کر آیا تھا۔ میں نے بوکھلا کر مولوی خضر کی جانب دیکھا۔ میں کچھ زیادہ ہذیان تو نہیں، وہ کچھ نہیں سمجھے۔ انہیں خرم کی پریشانی میں کچھ یاد ہی کب تھا۔ بہرحال وہ نامراد ہی واپس لوٹ گئیں
کہ شاید ان کے بیٹے کی قسمت میں دعا نہیں۔ میں نے تھک کر تکیے سے سر ٹکا دیا۔ کچھ فیصلے قدرت خود اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے، کیونکہ ہم کمزور انسانوں کا ظرف ان کا بوجھ برداشت نہیں کر پاتا۔ لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے پھر سے کوئی انہونی میرے تعاقب میں ہو۔ مولوی خضر میری اندرونی کشمکش بھانپ کر: خود سے اتنا نہ لڑا کرو عبداللہ میاں، دل پھٹ جائے گا تمہارا، سب اوپر والے پر چھوڑ دو۔ لیکن کاش یہ کلیہ میرا دل بھی سمجھ پاتا۔ جب تک ہوش رہے ہم خود ہی سے تو لڑتے رہتے ہیں، تبھی قدرت ہم پر رحم کھا کر ہمیں کچھ دیر کے لیے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیتی ہے، کسی کو نیند کی صورت اور کسی کو بے ہوشی کی شکل میں سکون بخش دیتی ہے۔ میں بھی شدید بخار کے زیر اثر تھک ہار کر پلکیں موند بیٹھا۔ جانے رات کی کس پہر مجھے درگاہ کے باہر چند گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی، اور پھر غنودگی کے عالم میں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مولوی خضر حجرے سے نکل کر باہر گئے ہوں۔ کچھ قدموں کی چاپ ابھری اور پھر کچھ دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ میرا ذہن پھر سے تاریکیوں میں ڈوبنے لگا، اور پھر کسی نے دھیرے سے میرا نام پکارا، ساحر۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی روشنی کی تیز کرن اندھیرے سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی گہرے پانیوں کو کاٹتی میرے دل و دماغ کو منور کر گئی ہو۔ اس آواز کو میں لاکھوں کروڑوں کے ہجوم میں پہچان سکتا تھا۔ یہ زہرا کی آواز تھی۔ میں نے کچھ اس طرح ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں جیسے پلکوں کی ذرا سی تیز حرکت سے یہ سپنا ٹوٹ نہ جائے۔ وہ میرے سرہانے کھڑی تھی۔ ہاں، وہ زہرا ہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے زمان و مکان کی ہر حرکت رک سے گئی۔ میری نظر اس کی بھیگی نظر سے ٹکرائی اور مقصد حیات تمام ہوا۔ اس کے یاقوت لب پھر سے ہلے۔ ساحر، آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں اسے کیا جواب دیتا؟ میں اس کے سامنے ہوتا ہی کب تھا؟ اس کی موجودگی تو ہمیشہ میرا اپنا آپ مٹا کر رکھ دیتی تھی۔ میرے سامنے اور خود مجھ میں بس وہ باقی رہ جاتے تھے۔ لیکن اس کی نظر ڈبڈبائی ہوئی کیوں تھی؟ اس کے قریب ہی مولوی خضر بھی نہایت پریشان سے کھڑے تھے، اور حجرے سے باہر درگاہ کے صحن میں بھی کسی عورت کی دبی دبی سی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا، کہیں وہ انہونی پیش تو نہیں آ گئی۔ مولوی خضر کی لرزتی آواز نے مجھے پھر سے ہوش کی دنیا میں پہنچا دیا۔ عبداللہ میاں، زہرا بی بھی تمہیں لینے کے لیے آئی ہیں۔ خرم کی حالت بہت بگڑ گئی ہے، امید اپنے آخری دم پر ہے۔ باہر صحن میں خرم کے والدین بھی موجود ہیں۔ میں انہیں تمہاری شدید ناساز طبیعت کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مولوی خضر اپنی بات ختم کر کے مجھ سے نظریں ملائے بنا حجرے سے باہر نکل گئے۔ کیا آپ نے کبھی شدید پیاس سے دم توڑتے ایسے کسی بد نصیب گھائل کو دیکھا ہے جو اپنے ہاتھوں کے کٹورے میں پانی کی بچی ہوئی آخری چند بوندوں سے اپنے لب تر کرنے والا ہو، اور تبھی کوئی دوسرا اسے وہ پانی مانگ لے؟ میں نے اسی جاں بلب بد نصیب کی نظر سے زہرا کی جانب دیکھا۔ اس کی لرزتی پلکیں جھکی ہوئی تھیں اور آنسو گرنے کو تھے۔ قاتل کا تقاضا تھا کہ مقتول خود اپنے ہاتھوں سے خنجر کی چمکتی دھار کو اپنے جگر کے پار کرے، اور شرط یہ تھی کہ لبوں کی مسکان بھی نہ ٹوٹنے پائے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن کرہا کر گر گیا۔ زہرا کپ کپاتی آواز میں بولی، آپ اس حالت میں سفر نہیں کر پائیں گے۔ میں ان سے کہتی ہوں کہ رک جائیے۔ قیدی اگر تختہ دار تک نہ جا سکے تو پھانسی ملتوی نہیں ہو جاتی۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ اندر سے آتی ہوئی آہٹوں کی آواز سن کے خرم کے والدین بھی مولوی خضر کے ساتھ حجرے میں آ گئے۔
نہ جانے کس طرح میں مولوی خضر کے شانے کا سہارا لے کر نیچے کھڑی گاڑی تک پہنچا۔ مولوی خضر بھی میرے ساتھ ہی پچھلی سیٹ پر مجھے لٹا کر سہارا دینے کے لیے بیٹھ گئے، اور میں آنکھیں بند کیے اپنی ہستی کو سمیٹے پڑا رہا، جبکہ میں جانتا تھا کہ یہ راہ رقیب کے گھر کو جاتی ہے اور مجھے وہاں پہنچ کر سدا کے لیے بکھر جانا ہے۔ پتہ نہیں یہ کیسا امتحان تھا۔ خرم کے دل میں یہ بات کیوں گڑ گئی تھی کہ اسے میری دعا ہی سے مسیحائی نصیب ہوگی؟ یہ کیسا بھید تھا جو کھلتا نہیں تھا؟ گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے خرم کی خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا۔ خرم کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور اس کا چہرہ سورج مکھی کے پھول جیسا زرد پڑ چکا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اپنے آخری دموں پر ہے۔ خرم کے سرہانے پڑی چھوٹی میز پر درآمد شدہ ویکسین کے خالی خول پڑے ہوئے تھے۔ مطلب یہ کہ اسے دوا دی جا چکی تھی، تو پھر اس کی نبض کیوں ڈوب رہی تھی؟ میں نے گھبرا کر اس کے پریشان کھڑے والدین کی طرف دیکھا۔ دیکھیں، میں آپ لوگوں کے کہنے پر یہاں تک تو آ گیا ہوں اور اوپر والے کی بارگاہ میں اپنی دعا کی عرضی بھی ڈال دوں گا، لیکن میری آپ لوگوں سے اب بھی یہی درخواست ہے کہ آپ مزید دیر نہ کریں۔ خرم کو فوراً پہلی اڑان سے بیرون ملک لے جائیں۔ دعا کے ساتھ مناسب دوا بھی بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تک میری دعا کا بھرم ٹوٹے تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ خرم کے والد نے ایک گہری سانس بھری۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے پہلے کبھی ان باتوں پر اعتبار نہیں تھا، بلکہ میں تو اکثر خرم کی ماں سے لڑ پڑتا تھا کہ اس جدید سائنسی دور میں ان احمقانہ باتوں پر بھلا کون یقین کرے گا۔ لیکن پھر خرم کے معاملے میں ہر وہ بات غلط ثابت ہوتی گئی جسے ہماری ظاہری سائنس صدیوں پہلے ثابت کر چکی ہے۔ اس کا آخری نمونہ آج شام ہی ہم سب نے دیکھا ہے۔ خرم کی حالت کے پیش نظر میں نے خود ہی دنیا کی سب سے بہترین ویکسین اور تمام قابل ڈاکٹروں کی ٹیم بلوائی تھی، لیکن سر شام دی جانے والی دوا کا اثر اب بھی تمہارے سامنے ہے۔ اس لیے آج میں نے بھی خرم کی والدہ کے یقین کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اسے بہت پہلے کسی مجذوب نے یہ پیش گوئی کر دی تھی کہ اگر خرم کی صحت یابی مقدور ہے تو اس کا ذریعہ صرف اور صرف تمہاری دعا ہے۔ پورے خلوص اور سچے دل سے مانگی گئی ایک دعا ہی خرم کی نجات ہے۔ مجھے سارا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ کس مجذوب کا ذکر ہو رہا تھا؟ میرے دعا کے لیے اٹھتے ہاتھ پھر سے نیچے گر گئے۔ مجذوب؟ خرم کی والدہ جلدی سے آگے بڑھی۔ ہاں، وہ مجذوب وہیں ساحل پر ہی ملا تھا۔ ہم خرم کو گھمانے کے لیے ساحل کی سیر کو گئے تھے۔ وہیں ایک ٹوٹی دیوار کے پاس وہ مجذوب ریت اور مٹی میں اٹا بیٹھا تھا۔ اس نے خرم کو دیکھتے ہی بنا اس کی بیماری یا تکلیف جانے فوراً کہہ دیا تھا کہ تیری شفا درگاہ میں بیٹھے عبداللہ کی دعا سے ہی ہوگی، ورنہ نہیں۔ حالانکہ اس وقت خرم گاڑی میں ہی بیٹھا تھا اور اس مجذوب نے اس کی ظاہری حالت بھی نہیں دیکھی تھی۔ میری آواز خود میرے لیے اجنبی تھی۔ یہ کب کی بات ہے؟ اب پہلی مرتبہ کب اس مجذوب سے ملی تھی؟ یہ اسی دن کی بات ہے جب ہم پہلی مرتبہ درگاہ آئے تھے۔ اس دن کے بعد وہ مجذوب کبھی دکھائی نہیں دیا۔ میرے وجود میں بیک وقت بہت سی سوئیاں گڑ گئیں، تو گویا یہ کھیل بہت پرانا ہے۔ میں تو بس اس شطرنج کی بساط کا ایک معمولی سا مہرہ تھا جو قدرت نے خرم کی زندگی اور صحت یابی کے لیے بچھا رکھی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں سمائی کہ سب کچھ یوں ہی چھوڑ چھاڑ وہاں سے نکل جاؤں، لیکن ٹھیک اسی لمحے خرم نے ایک ہچکی سی لی اور اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا۔ مولوی خضر نے اپنی آنکھیں بند کر کے تسبیح ختم کر دی۔ خرم کی ماں کی آنسو بھری نگاہیں اب بھی مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔
میرے اندر عبداللہ کی آواز گونجی۔ اگر ساحر کے اس تمام سفر کا حاصل یہاں اس بیمار کے سرہانے آ کر ایک ہی دعا پر ختم ہوتا ہے تو پھر اپنی اس تمام تربیت کو بے مقصد نہ جانے دو۔ ساحر نے عبداللہ سے جدائی کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو جاتے جاتے عبداللہ کا یہ آخری قرض بھی ادا کرتے جاؤ۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور اپنے ہاتھ فضا میں بلند کر لیے۔ یا اللہ، آج پھر تیرے سامنے وہی کم ظرف، گناہ گار، کمزور اور ناشکرہ بندہ ہاتھ جوڑے حاضر ہے۔ تو نے ان لوگوں کے دل میں اگر میری دعا کا یقین کامل پیدا کیا ہے تو اب تو ہی اس دعا کا پردہ رکھ لے۔ یا میرے اللہ، میرے دل کے چور اور میری دعا کی بے توقیری اور میرے خلوص اور سچائی کی کمی پر نہ جا۔ تو میری کم ظرفی اور میرے اندر کے گناہوں سے بخوبی واقف ہے۔ تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ، تجھے اس 70 ماؤں سے زیادہ محبت کا واسطہ کہ خاص اپنی رحمت کے صدقے اس مجبور ماں کی بھی سن لے، جو اپنے معذور بیٹے کی صحت یابی کے لیے یہاں وہاں سر ٹکراتی پھرتی ہے۔ اس محفل میں موجود اپنے سب سے عزیز بندے کی التجا کے صدقے مجھ جیسے عاصی کی دعا سن لے اور اس نوجوان کی بیماری دور فرما کر اسے شفا عطا کر دے۔ میں جانتا ہوں کہ آج اس وقت بھی، یہ دعا مانگتے وقت بھی میرے اندر کے دنیا پرست اور گناہوں سے لتھڑے انسان کی تمام خامیاں اور کمزوریاں اپنے عروج پر ہیں، اور میرے اس دعا میں قبولیت لائق ایک احساس بھی شامل نہیں، لیکن تیری رحمت اور تیری لازوال عطا کسی جذبے کی محتاج نہیں۔ ہمیں تیرا رحم چاہیے، تیرا فضل چاہیے، تیرا فضل چاہیے میرے مولا۔ میں دل ہی دل میں گڑ گڑاتا رہا اور آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے رہے۔ پھر نہ جانے کتنی دیر بعد مولوی خضر کے ہاتھ کا دباؤ اپنے کاندھے پر محسوس کر کے میں نے آنکھیں کھول دیں۔ خرم کا رنگ بدستور زرد تھا۔ مولوی خضر نے پلٹ کر خرم کے والدین سے رخصت طلب کی۔ ہمارے درگاہ پہنچتے پہنچتے سویرا جھلکنے لگا۔ میرا بخار ایک بار پھر زور پکڑ چکا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد مولوی خضر نے مجرے حجرے میں آرام کی تلقین کی، اور پھر کمرے سے نکلتے نکلتے انہیں جانے کیا ہوا کہ ایک بار پھر پلٹ کر میری جانب آ گئے اور اچانک مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے تم پر فخر ہے میاں، میں تمہاری حالت سے بخوبی واقف ہوں۔ آج تم نے سلطان بابا کی شاگردی کا حق ادا کر دیا ہے۔ ایسا ظرف تو بس عبداللہ ہی کا خاصہ ہو سکتا ہے۔ جیتے رہو۔ مولوی خضر میرے سر پر ہاتھ پھیر کر باہر نکل گئے اور میں اس ہارے ہوئے جواری کی طرح بستر پر ٹھہر گیا، جو اپنی آخری جمع پونجی جانتے بوجھتے خود ایسے داؤ کی بھینٹ چڑھا آیا ہو جس بازی کی مات کا اسے پہلے ہی سے یقین ہو۔ میں آنکھیں بند کیے حجرے میں ہی پڑا رہا، حتیٰ کہ صبح کی تیز کرنوں نے حجرے کی کھڑکی سے دھوپ کی شکل اختیار کر کے میرے تاریک وجود پر روشنی کی ایک مستطیل چادر سے تان لی۔ دن چڑھے باہر سے مولوی خضر کی آواز ابھری، میاں جاگ رہے ہو تو بختیار صاحب کو تمہارے پاس اندر بھیج دوں؟ وہ کافی دیر سے بیٹھے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے قریب پڑا کھیس شانوں پر ڈالا اور خود ہی باہر نکل آیا۔ بختیار کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو وہ لپک کر میرے قریب آ گیا اور پریشانی سے بولا، یہ آپ نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ ایک ہی دن میں برسوں کے بیمار دکھائی دینے لگے ہیں۔ ہاں، شاید کچھ مرض ایک رات ہی میں برسوں کا فاصلہ طے کر جاتے ہیں، لیکن آج ماشاءاللہ آپ کا چہرہ خلاف معمول بہت کھلا ہوا لگتا ہے۔ آپ کی منت پوری ہو گئی ہے۔ بختیار نے فرط عقیدت سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ یہ سب آپ کی دعا کی بدولت ہوا ہے۔ اب کوئی مجھ سے میرے حصے کی نظر نہیں چھین پائے گا۔
سائرہ نے آپریشن کروانے سے انکار کر دیا ہے۔ میں نے چونک کر بختیار کو دیکھا۔ کیا؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اسے تو بصارت کی شدید خواہش تھی نا؟ پتہ نہیں، آپ شاید اسے میری شدید خود غرضی ہی سمجھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں محبت سے زیادہ خود غرض جذبہ اس دنیا میں کوئی اور ہوگا بھی نہیں۔ اور پھر وہ محبت ہی کیا جو خود اپنے لیے خود غرض نہ ہو۔ دراصل میں اس بات سے اس قدر پریشان تھا کہ جب سائرہ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ میں آج کل اتنا کھویا کھویا کیوں رہتا ہوں، تو میں اس کے سامنے خود پر قابو نہ رکھ سکا اور رو پڑا۔ وہ پریشان ہو گئی اور مجھے اسے بتانا ہی پڑا کہ میں اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ بصارت ملنے کے بعد میں سائرہ کو کھو دوں گا، کیونکہ میں انتہائی بدصورت ہوں۔ یہ سن کے وہ تو پہلے ہکا بکا سی رہ گئی اور پھر وہ بھی رو پڑی کہ میں نے اس کی عقیدت کو اتنا ناتواں کیسے جانا۔ اسے تو میرے اندر کے آدمی سے سروکار تھا۔ وہ بہت دیر روتی رہی اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کبھی بصارت کو آپریشن نہیں کروائے گی۔ اسے وہ نظر نہیں چاہیے جو میرے بقول اسے میرے حصے کی نظر چھین لے گی۔ اس کے اس فیصلے نے جانے کیوں مجھے بہت رلایا ہے۔ میں اور سائرہ بہت دیر تک روتے رہے، لیکن شاید وہ ہم دونوں کے آخری آنسو تھے۔ بختیار نہ جانے کیا اور کیا کچھ بتاتا رہا، مگر میرا ذہن کہیں اور ہی اٹک گیا تھا۔ محبت کو شاید اتنا ہی معصوم اور اتنا ہی خود غرض ہونا چاہیے تھا۔ مجھے بختیار پر رشک آ رہا تھا کہ اس کے اندر پلنے والی محبت وقت پڑنے پر خود غرض ہونا بھی جانتی ہے۔ کبھی کبھی ایسی خود غرضی بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے۔ بختیار کے جانے کے بعد بھی میں وہیں درگاہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا رہا، حتیٰ کہ شام ڈھلنے لگی۔ اس دوران مولوی خضر نہ جانے کتنی بار کسی نہ کسی بہانے درگاہ کی سیڑھیوں تک جا کر واپس پلٹتے رہے۔ میں جانتا تھا انہیں کس نتیجے کا انتظار ہے۔ آخرکار مغرب سے کچھ دیر قبل درگاہ کے باہر چند گاڑیوں کے رکنے کی آواز سنائی تھی اور مولوی خضر تیزی سے حجرے سے باہر نکلے۔ چند لمحوں بعد خرم کے والدین اپنے کئی نوکروں سمیت ڈھیر ساری نظر اور نیاز لیے درگاہ کے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ پتہ چلا کہ فجر ہونے سے پہلے ہی خرم کی حالت سدھرنے لگی تھی اور دوپہر تک اس کا بخار ٹوٹ چکا تھا۔ ڈاکٹر اسے درآمد شدہ ویکسین کا اثر سمجھتے تھے، لیکن خرم کے والدین کے نزدیک یہ دعا کا کرشمہ تھا، اور یہ ساری کہانی لکھنے والا لکھاری وہی ایک مجذوب تھا جو پہلے مجھے اور پھر خرم کی ماں کو ملا تھا۔ کتنا شاندار پلاٹ بنایا تھا اس نے۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی، خرم کے والدین کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ ماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس طرح میری ساری بلائیں اپنے سر لے لے۔ اب میں بہت جلد اپنے خرم کے سر پر سہرا سجاؤں گی اور آپ سب کو آنا ہوگا۔ اور عبداللہ، تم بھی تو میرے بیٹے ہو نا، تمہیں خرم کا شابالہ بننا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ وہ نہ جانے کیا کچھ کہتی رہیں اور میں اپنی جگہ پتھر بنا کھڑا رہا۔ جانے یہ شہنائی اور ماتم کا رشتہ کتنا پرانا ہے۔ ان کے لہجے میں شہنائی کی گونج تھی اور میری خاموشی میں ماتم رقصاں تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں مولوی خضر کی جانب پلٹا۔ میں نے واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شاید یہی میرے سفر کا آخری پڑاؤ تھا۔ آپ درگاہ کے لیے کسی نئے عبداللہ کو منتخب کر لیں۔ میری آواز آنسوؤں سے رند سے گئی۔ مولوی خضر نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ ٹھیک ہے، اگر یہی رضائے خداوندی ہے تو یوں ہی صحیح، مگر ایک آدھ دن تو ٹھہر جاؤ، جب تک میں بھی درگاہ کے انتظامات کسی کے سپرد کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ جو آپ کا ہوگا۔ میں واپس پلٹ کر حجرے کی طرف بڑھا۔ اور ہاں عبداللہ، تمہارا آخری سوال ادھار تھا مجھ پر۔ تم نے پوچھا تھا کہ
ہمارا بسیرا ان درگاہوں اور ویرانوں ہی میں کیوں کر ہے، جبکہ خدا کی خدائی تو شاہرگ سے بھی زیادہ قریب بیان کیا گیا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ خدا ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ نزدیک رہتا ہے۔ اس کی کھوج میں ہمیں کسی بھی درگاہ ویرانے میں بھٹکنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ تمہیں آج ایک اور بھید بھی بتانا ضروری ہو گیا ہے۔ میں، حاکم بابا، سلطان بابا اور تم، ہم سب ان درگاہوں پر اس لیے ہیں کیونکہ ہماری تعیناتی کی جگہ یہی مقرر کی گئی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شہروں، قصبوں اور دیہات میں کوئی اور عبداللہ حاکم یا سلطان نہیں۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ایک غیر مرئی نظام رائج اور متحرک ہے۔ تم اتنا عرصہ خدا کی تلاش میں نہیں بلکہ اسی خدا کے حکم سے بھٹک رہے تھے۔ تمہارا خدا تو اس تمام سفر میں تمہارے ساتھ ہی تھا۔ درگاہ سے پھانسی گھاٹ، پھر یاقوت، جبل پور، کال گڑھ اور تحصیل ماہی سے لے کر لندن اور واپسی تک کے تمام سفر کا کوئی ایک مقصد ضرور تھا۔ جانتے ہو مقصد کیا تھا؟ تم سے خدا کا تعارف، اس کے بندوں کے ذریعے، اس کے نظام اور اس کی قدرت کے ذریعے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے اس تعارف کو بخوبی نبھایا۔ تم نے واپسی کا فیصلہ کیا ہے تو یہ بھی اس کی مرضی ہے۔ بس اتنا یاد رہے کہ وہ ہر جگہ، ہر پل تمہارے ساتھ تھا، ساتھ ہے اور ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ مولوی خضر پلٹ کر چل دیے اور میں وہیں چبوترے پر ڈھہ سا گیا۔ وہ اگر میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر مجھے مل کیوں نہیں جاتا؟ سوچتے سوچتے میں نیند کی وادی میں پہنچ گیا، لیکن جسے میں نیند سمجھتا تھا کیا واقعی وہ نیند تھی؟ میں تو اکثر نیند میں جاگنے سے زیادہ بیدار رہتا تھا۔ مجھے آج تک یہ معمہ ہی سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں جاگتے ہوئے سوتا ہوں یا سوتے ہوئے جاگ رہا ہوتا ہوں، اور صدیوں بعد مجھے اپنے شانے پر وہی مہربان لمس محسوس ہوا جس کی تلاش میں نہ جانے کب سے اپنے خوابوں میں بھٹک رہا تھا۔ ہاں، وہ سلطان بابا ہی تھے، وہی ملہی سی مسکراہٹ، وہی مہرباں احساس۔ میں رو پڑا۔ کہاں چلے گئے ہیں آپ؟ آپ کو میری ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ عبداللہ سے پیار ہی نہیں کرتا۔ وہ مسکائے۔ اچھا، تو گویا عبداللہ اپنے سلطان بابا سے روٹھ گیا ہے، لیکن میرا ساحر تو مجھ سے خفا نہیں نا، وہ تو مجھ سے بات کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ اور ساحر کی یہ تفریق مجھے کاٹ ڈالے گی۔ پھر آپ نے میرے اندر کے عبداللہ کو کیوں جگا دیا؟ اور اگر عبداللہ کی حیات اتنی ہی ضروری تھی تو پھر ساحر کو پوری طرح ختم کیوں نہیں کر دیا گیا؟ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ عبداللہ یا ساحر میں سے کسی ایک کی فنا ہی دوسرے کی بقا کے لیے ضروری ہے؟ یہاں پر سب ہی کے اندر آدھا ساحر اور آدھا عبداللہ بستا ہے۔ کاملیت تو شاید صرف پیغمبر کا نصیب ہوتی ہے۔ میں سسک پڑا۔ تو پھر یہ دنیا والے ہم جیسے گناہ گاروں سے کاملیت کی توقع کیوں کرتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ دل پر کسی کا زور نہیں؟ سلطان بابا پھر سے مسکرائے۔ بس اتنی سی بات ہے، اپنی محبت پر شرمندہ ہو۔ مرد و زن کی آپسی کشش فطرت کی طے کرتا ہے۔ میں، تم، ہم سب ہی ایسے ہی کسی معاشرتی رشتے کی پیداوار اور نتیجہ ہیں۔ ہاں، البتہ مذہب نے ایسے بندھن کی حدود مقرر کر رکھی ہیں۔ محرم اور غیر محرم کی شرعی پابندی بھی طے شدہ ہے۔ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی رشتہ طے ہوتا ہے تو اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں۔ مذہب کا کوئی بھی کلیہ یہ نہیں کہتا کہ کسی درگاہ کے مجاور یا متولی کی شرعی حدود میں رہتے ہوئے اپنی پسند کی شادی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کا کیا ہے میاں،
رہبانیت سے بچو گے تو دنیا پرستی کا الزام لگائے گی، اور دنیا داری سے دامن چھڑاؤ گے تو رہبانیت کا داغ تمہارے ماتھے پر سجا دے گی۔ ویسے بھی مذہب اللہ کی رضامندی کے لیے اپنایا جاتا ہے، نہ کہ دنیا والوں کی خوشنودی کے لیے۔ بس حقوق العباد کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ اور ہاں، عبداللہ کو یہ بات سدا یاد رکھنی ہوگی کہ رشتے اور جوڑیاں آسمانوں پر بنتی ہیں، سو تمہارے نصیب کا جوڑ تم تک پہنچ کر رہے گا، اور جو تمہارا مقدر نہیں اس پر کبھی افسوس نہ کرنا۔ سلطان بابا کی آواز دھیرے دھیرے دھند میں کھو گئی، اور پھر اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے سلطان بابا سے سنا تھا کہ قدرت نے نیند اور خواب کو بھی پیغام رسانی کے ذریعوں میں سے ایک مقرر کر رکھا ہے، تو گویا مجھے بھی آخری پیغام پہنچا دیا گیا تھا، ہمیشہ اپنے نصیب پر متشکر رہنے کا پیغام، چاہے وہ نصیب بنا ظاہرہ ہی کہ میرا مقدر کیوں نہ ہو۔ اگلے صبح مولوی خضر مجھے بہت مصروف دکھائی دیے، شاید وہ تمام انتظام کو حتمی شکل دے رہے تھے۔ سپہر تک میرے بعد والا عبداللہ نعمان بھی درگاہ پہنچ گیا، لیکن ابھی سب کو کسی اور کی سواری کا بھی انتظار تھا۔ میں صبح سے درگاہ کے صحن میں بیٹھا ان در و دیوار کو تک رہا تھا، جن سے شناسائی اب صدیوں پرانی لگتی تھی۔ ان دیواروں نے یہاں مجھے ساحر سے عبداللہ تک کا سفر طے کرتے دیکھا تھا، اور آج وہ اس عبداللہ کی واپسی کا سفر بھی دیکھ رہی تھی۔ تقدیریں کیسے پلٹ جاتی ہیں یہ کوئی نہیں جان سکا۔ اور پھر عصر کے وقت وہ سواری بھی آ پہنچے جس کا سبھی کو انتظار تھا۔ وہ درگاہ کے صحن میں داخل ہوئے تو میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، وہ حاکم بابا ہی تھے، اپنے مخصوص جلال اور غیظ و غیظ کے ساتھ، لیکن آج ان کے لبوں پر ایک عجیب ہی مسکراہٹ تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا تو مجھے گلے لگا لیا۔ کیوں بھائی نوجوان، واپس چل دیے؟ تم نے تو ہمیں یاد نہیں کیا، پر دیکھو ہم خود تمہیں رخصت کرنے یہاں چلے آئے۔ میں خاموش رہا، لیکن نہ جانے کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ حاکم بابا نے اب سلطان بابا کے فرائض سنبھال لیے ہیں، کیونکہ ان کا ہدایت دینے کا انداز اور ان کے ہر معاملے پر گہری نظر اس بات کو ظاہر کر رہی تھی کہ اب وہ بطور سلطان تعینات ہو چکے ہیں۔ عصر کے بعد میں نے سب سے رخصت چاہی، کیونکہ میں مما اور پاپا کو پہلے ہی اطلاع کر چکا تھا، اور ان کی آمد کسی بھی وقت متوقع تھی۔ ہمیشہ کی طرح یہ وداع بھی میرے لیے کسی خنجر کی دھار کی طرح تھا، روح میں پیوست ہونے والی دھار۔ حاکم بابا دھیرے سے مسکرائے۔ جب جب جو ہونا ہے تب تب سو ہوتا ہے۔ جا رہے ہو میاں؟ چلو ٹھیک ہے، تمہارا استقبال کرنے والے بھی آ پہنچے ہیں، اور ہاں، گھر پہنچ کر اس رکے کو کھول کر پڑھ لینا۔ انہوں نے خاکی رنگ کا ایک لفافہ میری قمیض کی جیب میں ڈال دیا۔ یہ وہی لفافہ تھا جس کے بارے میں مولوی خضر نے گزشتہ شام مجھ سے ذکر کیا تھا۔ میں تو حاکم بابا کے منہ سے سلطان بابا کا مخصوص جملہ سن کر اپنی جگہ سن سا کھڑا تھا کہ اچانک عقب سے مما کی آواز ابھری۔ ہم آ گئے ہیں بیٹا۔ میں نے میکینکی انداز میں گردن گھمائی، اور پھر مما کے ساتھ ویل چیئر پر بیٹھے خرم اور اس کے والدین کو ساتھ کھڑا دیکھ کر میں اپنے سارے الفاظ کھو بیٹھا۔ آپ سب یہاں؟ تب خرم نے اپنی ویل چیئر دھکیلی اور میرے قریب آ گیا۔ اس کی پلکیں بھیگ رہی تھیں۔ واہ میرے مسیحا، ساری مسیحائی کا اعجاز خود ہی سمیٹ لینا چاہتے ہو کیا؟ ویسے داد دینی پڑے گی تمہارے حوصلے کی۔ تمہاری جگہ میں ہوتا تو شاید کسی مرحلے پر میرا ظرف جواب دے ہی جاتا، لیکن تم شاید یہ بھول گئے کہ احسان جب حد سے بڑھ جائیں تو ان کا بوجھ اگلے کو توڑ ڈالتا ہے۔ تم نے بھی مجھے توڑ ڈالا ہے ساحر۔ خرم کے منہ سے اپنا پہلا نام سن کے مجھے زوردار جھٹکا لگا،
اور میں نے مما پاپا کو شکایت بھری نظروں سے دیکھا۔ میں نے انہیں زہرا کے رشتے کے بارے میں بتاتے وقت سختی سے تلقین کی تھی کہ وہ کسی بھی حال میں خرم یا اس کے والدین پر یہ بھید ہرگز نہ کھولیں گے، لیکن شاید اس بار ان میں سے کوئی ایک اپنا وعدہ نہیں نبھا پایا تھا۔ خرم میری نظروں کا مفہوم سمجھ گیا۔ نہیں، تمہارے والدین میں سے کسی نے مجھے تمہارا اصلی نام نہیں بتایا۔ تمہاری اور ان کی مٹی جو مشترک ہے، شاید یہ راز بھی مجھ پر کبھی نہ کھلتا اگر کل سپہر یہ تحریر میرے ہاتھ نہ لگتے۔ خرم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا کوئی کاغذ لہرایا اور میرے جسم سے رہی سہی جان بھی پرواز کر گئی۔ یہ تو وہی نظم تھی جو میں نے پپا کے ہاتھ زہرا کو لکھ بھیجی تھی۔ خرم نے کاغذ کھولا اور زیر لب دہرایا، جب تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے۔ پھر خرم نے کاغذ پلٹا اور آخر میں بے خیالی میں لکھے گئے میرے نام پر اپنی انگلی رکھ دی۔ یہ نظم تمہاری ہے نا ساحر؟ اتنا درد سہنا تمہارا خاصہ ہی ہو سکتا ہے۔ بولو ساحر، چپ کیوں ہو؟ جواب دو مجھے۔ میں خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ پتہ یہ چلا کہ کل جب دوپہر کے وقت خرم کا بخار ٹوٹ گیا تو کئی دنوں کی اکتاہٹ آمیز تھکن اتارنے کے لیے اس نے اپنی ماں باپ سے کھلی فضا میں نکلنے کی ضد کی۔ لیکن خرم کے والدین کو منت پوری ہونے کی نیاز چڑھانے کے لیے درگاہ آنا تھا، لہٰذا طے یہ پایا کہ راستے میں خرم کو کچھ دیر کے لیے زہرا کی حویلی میں چھوڑ دیا جائے گا تاکہ وہ زہرا کے والدین سے بھی ملاقات کر لے۔ خرم کا اردو ادب سے ویسے تو کوئی بھی خاص شغف نہیں رہا تھا، لیکن اس نے محسوس کیا تھا کہ اردو ادب زہرا کی شخصیت کا حصہ اور خاص طور پر نظم اور غزل تو اس کی کمزوری ہے، لہٰذا اس نے زہرا کی غیر موجودگی میں یوں ہی بے خیالی میں کوئی کلیات اٹھائی اور تب ہی اس کے اندر سے یہ کاغذ اس کی گود میں جا گرا۔ خرم نے جیسے ہی تحریر ختم کر کے آخر میں لکھا نام پڑھا، تبھی زہرا کمرے میں داخل ہوئی اور خرم نے اسے پوچھ لیا کہ یہ ساحر کون ہے؟ یہ سوال زہرا کے لیے اس لمحے اس قدر اچانک اور ناگہانی تھا کہ وہ جواب میں کچھ نہ کہہ سکے۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ نے خرم کے تجسس کو مہمیز دی اور ایک ایسی بات جسے عام حالات میں کوئی بھی چھوٹا سا بہانہ کر کے ٹالا جا سکتا تھا بڑھتی چلی گئی۔ زہرا نے خرم سے التجا کی کہ اس بات کو یہیں ختم کر دیا جائے، مناسب وقت آنے پر وہ خود خرم کو ساحر کے بارے میں بتا دے گی، لیکن اگر بات ختم ہی ہونا تھی تو شروع کیوں ہوتی؟ خرم وہ کتاب ہی کیوں اٹھاتا جس میں میری نظم رکھی تھی؟ خرم نے کوئی دوسری کتاب کیوں نہ اٹھائی؟ کچھ مسودے قدرت صرف خالص لمحوں کے لیے ہی لکھ رکھتی ہے۔ وہ بھی شاید ایک ایسا ہی پل تھا۔ آخرکار زہرا کا صبر جواب دے گیا اور اس نے خرم کو بتا دیا کہ ساحر وہی عبداللہ ہے جو گزشتہ رات خرم کی مسیحائی کے لیے اپنے شدید ابتر حالت کے باوجود اس کے سرہانے کھڑا دعا مانگ رہا تھا۔ خرم کے حواس جواب دے گئے اور زہرا نے شروع سے لے کر آخر تک کی داستان جب ختم کی تو تب تک خرم اپنے ہی آنسوؤں بھیگ چکا تھا۔ وہ رات اس کی زندگی کی سب سے طویل رات ثابت ہوئی اور صبح کا اجالا ہونے سے پہلے وہ اس فیصلے پر پہنچ گیا جس کے نتیجے میں آج وہ اپنے والدین سمیت میرے سامنے موجود تھا۔ خرم نے ہاتھ بڑھا کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں اس کرب کا مداوع تو نہیں کر سکتا جسے تم ہر پل گزرتے آئے ہو، لیکن یقین جانو کل سے میرے گھر میں بھی کسی کو ایک کروٹ آرام نصیب نہیں ہوا۔ شاید ہم سب تمہارے مجرم ہیں۔ میں نے جلدی سے خرم کی آنکھیں پونچھیں۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ قدرت کا یہی فیصلہ تھا۔ خرم کی والدہ آگے بڑھی۔ نہیں، خرم کی طرح تم بھی میرے بیٹے ہو عبداللہ، اور دنیا کی کوئی ماں اپنی اولاد میں فرق نہیں رکھتی۔ زہرا تمہاری امانت تھی اور ہمیشہ تمہاری ہی رہے گی۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے میرے گھر سے خرم کی بارات جانی تھی اور اب عبداللہ کی جائے گی، اور یہ حق میں تمہاری مما سے پہلے ہی مانگ چکی ہوں۔ اب تم اپنی اس ماں کو انکار نہ کرنا۔ انہوں نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مما پاپا میرے دائیں بائیں یوں کھڑے تھے
جیسے بچپن میں مجھے گرنے سے بچانے کے لیے میری پہلی بائی سائیکل کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پل بھر میں یہ سب کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے تو جانے کب سے اپنے روٹھے ہوئے مقدر سے دوستی کر لی تھی، لیکن قدرت یوں اچانک مجھ پر اتنی مہربان ہو جائے گی؟ زہرا کا نام پھر سے میرے نام کے ساتھ جڑ جائے گا؟ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا؟ پاپا نے میری نظروں کا مفہوم جان لیا۔ زہرا ہمارے ساتھ نہیں آئی بیٹا، وہ نیچے ساحل پر ہی رک گئی تھی۔ اس نے اپنے ہر فیصلے کو تمہارے فیصلے سے مشروط کر رکھا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آج تک اس نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں وہ سب کہیں نہ کہیں تمہارے لیے کسی درد کا باعث رہے ہیں، لہٰذا اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ کیا تم آج بھی زہرا کا ساتھ چاہتے ہو؟ خرم نے مجھے جھنجھوڑا۔ جاؤ عبداللہ، دیر نہ کرو، اس بار اپنی تقدیر کو چوکنے نہ دینا۔ بہت زخم کھا لیے تم نے، بہت گھائل ہو چکے ہو۔ جاؤ، تمہارا مرہم تمہارا انتظار کر رہا ہے، کہیں پھر دیر نہ ہو جائے۔ میں ابھی تک وہیں اپنی جگہ پر جمع کھڑا تھا کہ اس بار حاکم بابا کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ بے شک اللہ اپنے بندے کے لیے جو چنتا ہے وہی اس کا بہترین نصیب ہے۔ جاؤ عبداللہ، تمہارا پہلا امتحان آج ختم ہوا۔ اگر تم اپنے قدموں سے چل کر اللہ کے اس بندے خرم کے لیے دعا کرنے نہ جاتے تو شاید یہ نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ اس مجذوب نے تمہیں بد دعا کے امتحان میں بھی اسی اللہ کی مرضی سے ڈالا، اور آج اگر تم سرخرو کھڑے ہو تو یہ بھی اسی کی رضا ہے۔ جاؤ، تمہارا مقدر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ حاکم بابا کی گرجدار آواز نے جیسے مجھے پھر سے ہوش کی دنیا میں پہنچا دیا۔ میں تیزی سے باہر کی جانب لپکا۔ پیچھے مولوی خضر کی آواز سنائی تھی۔ ہم سے رخصت ہو کر الوداع تو کہتے جاؤ میاں، جانے پھر کب ملاقات ہو۔ میں تڑپ کر پلٹا اور تیزی سے مولوی خضر کے پاس پہنچ کر ان کے ہاتھ تھام لیا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میری رخصت کے فیصلے کے پیچھے بھی تو زہرا کے نام کا تقدس برقرار رکھنے کی آرزو ہی کار فرما تھے۔ میں آپ سب کو چھوڑ کر اب نہیں جاؤں گا۔ حاکم بابا بولے، جانا تو طے ہو چکا ہے لڑکے، اور تمہاری خواہش پر ہی یہ سارا انتظام کیا گیا ہے۔ میں ان کی بات سن کر روحان سا ہو گیا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے میرے ہی گھر سے بے دخل کیا جا رہا ہو۔ پھر نہ جانے کیوں ان سبھی بزرگوں کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ حاکم بابا بولے، مولوی صاحب، بہت ستایا آپ کے شاگرد کو، اب اسے اپنا فیصلہ سنا دیں۔ مولوی خضر نے میرے جانب مسکرا کر دیکھا۔ عبداللہ میاں، تمہارا فیصلہ تو جانے کب سے اس خالی لفافے میں لکھ کر بند کر دیا گیا تھا، وہی لفافہ جو اب تمہاری جیب میں موجود ہے۔ تم چاہو تو اسے کھول کر پڑھ سکتے ہو۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے عجلت میں اپنی جیب سے وہ لفافہ نکالا اور تیزی سے اس پر لگی مہر کھولی۔ اندر سے ویسے ہی کاغذ کی ایک سفید پرچی نکلی جیسے مجھے پہلی مرتبہ عبداللہ کے نام سے درگاہ میں تعینات ہونے پر ملی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں پرچی کھولی تو اس میں لکھا ہوا تھا صرف ایک نام اور کچھ نہیں۔ میں نے حیرت سے مولوی خضر اور حاکم بابا کو دیکھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ تمہیں تمہارے ہی شہر میں تعینات کر دیا گیا ہے عبداللہ۔ تمہارے فیصلے سے بہت پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ میں اپنی آواز سے چھلکتی خوشی چھپا نہیں پایا۔ گویا میں اب بھی عبداللہ ہوں، مجھے بے دخل نہیں کیا جا رہا۔ مولوی خضر نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ قدرت کے کیے گئے فیصلوں سے بے دخلی کا اختیار صرف قدرت ہی کو حاصل ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ عبداللہ صرف درگاہوں اور ویرانوں ہی میں نہیں، زمین کے ہر خطے میں موجود ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ تمہارا ایک شعبے سے دوسرے شعبے میں تبادلہ ہو گیا ہے۔ البتہ تمہارا کام اب بھی وہی ہے، اللہ کے بندوں کی حتی المقدور خدمت اور
اللہ کی بندگی اور یہ دونوں فرائض تم اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہوئے بھی انجام دے سکتے ہو۔ تمہارے مقدر کے بندے وہاں بھی تم تک پہنچ جائیں گے، اور تم سے جو ہو سکے ان کے لیے ضرور کرنا۔ جاؤ اور مصیبت زدہ لوگوں کی خدمت میں جٹ جاؤ، تا وقت یہ کہ تمہیں تمہاری کسی نئی تعیناتی کا مراسلہ مل جائے۔ ہم تمہاری کسی بھی مدد کے لیے ہمیشہ موجود رہیں گے۔ حاکم بابا، مولوی خضر اور نعمان یعنی عبداللہ نے فردن مجھے گلے لگا کر رخصت کیا، اور میں لڑکھڑاتے قدموں سے تنہا ہی ساحل کی جانب چل پڑا۔ ماما باپا خرم اور اس کے والدین جان بوجھ کر ایک خاص مقام پر رک گئے، اور میں لرزتی دھڑکن لیے دور ڈوبتے سورج کے پیش نظر میں اپنی ہی سوچوں میں گم کھڑی زہرا کے قریب پہنچ کر کچھ قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ کہتے ہیں کچھ لمحے ایسے بھی وارد ہوتے ہیں جن کا انتظار خود وقت کرتا ہے۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر اس ماہتاب منتظر کی پلکیں اٹھیں اور پس منظر میں ڈوبتا سورج یک لخت مدھم پڑ گیا۔ پتہ نہیں زندگی اس پل شروع ہوئی تھی یا پھر میری فنا کے بعد بھی میری نبض چل رہی تھی۔ میں نیند میں تھا یا میرا سب سے خوبصورت خواب کھلی آنکھوں میرے سامنے سج گیا تھا۔ زمین بہنے لگی تھی یا سمندر ساکت ہو گیا تھا۔ سورج کی آخری کرنیں زہرا کے کانوں کی بالیوں سے منعکس ہو کر اس کے چہرے کو دمکا رہی تھیں، یا یہ زہرا کے چہرے کا نور تھا جو ان کرنوں کو مزید اجال رہا تھا۔ ہم دونوں چپ کھڑے رہے۔ سمندر کی لہروں نے ہماری خاموشی کی زبان کو ایک دوسرے تک منتقل کرنے کا فریضہ اپنے سر لے لیا۔ آس پاس سرسراتی ہوا نے ان کہے لفظوں کو معنی پہنانا شروع کر دیا۔ زہرا کی آنکھوں نے کہا، آپ آ گئے ساحر، میں کب سے آپ کی راہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے بند لبوں سے جواب دیا، میں تو سدا آپ کے ساتھ تھا، آپ کی راہ کی دھول بن کر، کبھی منزل نہ بننے والی راہوں کی دھول۔ اس کی گھنیری پلکیں تڑپ کر جھپکیں۔ نہیں، آپ میری راہوں کی دھول بن کر نہیں، میری آنکھوں کے کاجل کی طرح میرے ساتھ تھے۔ میں جس راہ بھی چلتی، میری منزل کا راستہ آپ ہی سے ہو کر گزرتا۔ کبھی کبھی منزلیں راستہ بھی تو بن جاتی ہیں۔ ہم دونوں بظاہر خاموش کھڑے تھے، گفتگو اضافی بن چکی تھی، اور ہماری آنکھوں میں جھلملاتے سمندر کا عکس ہماری بھیگی پلکوں سے جھلک رہا تھا۔ کوئی ہمیں دور سے یوں کھڑے دیکھتا تو اسے یہی لگتا کہ شاید ہم دونوں کے پاس کہنے کے لیے کوئی بات نہیں رہی، مگر یہ ہونٹوں اور زبان کی بولی سننے اور بولنے والے ظاہر پرست بھلا خاموشی کی باتیں کیا جانے۔ زمانہ آج تک لوگوں کے طرز تکلم اور تخاطب کی خوبصورتی کی مثالیں دیتا آیا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ کچھ لوگ جب محو سماعت ہوں تو بھی کمال خوبصورت لگتے ہیں، جیسے ٹھیک اس لمحے وہ خاموش پرے۔ اور سماعت کا واسطہ صرف کان سے تو نہیں ہوتا، کبھی کبھی کسی کی آنکھیں، جھکتی پلکیں، جبیں پر پسینے کی بوندیں، لرزتے بند لب اور کسی کی خم کھائے زلف کا بل بھی تو ہمارے ان کہی کو پوری طرح سن رہا ہوتا ہے۔ میں اور زہرا بھی اس وقت مجسمے سماعت تھے، ہر اس اقرار، ہر اس پیمان کے لیے جو ہم نے لبوں سے ادا نہیں کیا، پھر بھی ہم دونوں نے سن لیا۔ اتنے میں دور ٹیلے سے مما کی لہروں کے دوش پر آتی آواز سنائی تھی، عبداللہ، دیر ہو رہی ہے بیٹا، چلو گھر چلیں۔ میں نے زہرا سے کہا، چلیں، سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس ناز آفریں نے پہلا قدم اٹھایا، لیکن میں رک گیا، لیکن یہ جان کر اپنے قدم بڑھائیے گا کہ عبداللہ کی مسافتیں ابھی باقی ہیں، راستے دشوار اور منزلیں سراب ہیں، تھک تو نہیں جائیں گی۔ زہرا دھیرے سے مسکرائی۔ ڈرا رہے ہیں یا تنبیہ کر رہے ہیں؟ میں بھی مسکا دیا، صرف اپنے نصیب کی بھول بھلائیوں سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تب زندگی میں پہلی مرتبہ زہرا نے بس ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں جھانکا، اور میں پہلی بار پتھر نہیں ہوا۔ اب جو عبداللہ کی راہ ہے وہی زہرا کا رستہ ہے۔
جب مقدر جڑ جائیں تو نصیب کے گرہیں اپنے آپ کھل جاتے ہیں۔ آپ زہرا کو ہمیشہ ثابت قدم پائیں گے۔ دور سمندر کے اس پار افق پر سورج ڈوب رہا تھا۔ میں نے قدم بڑھا دیے اور زہرا میرے پیچھے چل پڑی، میرے نقشے پا پر اپنے نازک قدم دھرتی۔ پہلی مرتبہ عبداللہ اور زہرا کو ایک ساتھ اس ڈگر پر چلتے دیکھ کر لہریں مسکرائیں اور ڈوبتے سورج نے کہا، نئی مسافتیں، نئے سفر اور نیا ہم سفر مبارک ہو دوست۔ آنے والی سحر کے ساتھ ایک نئے آسمان کا سلام، اور اس ڈھلتی شام کی جانب سے تمہیں الوداع۔ الوداع عبداللہ، الوداع۔